اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل. ویورز، آج ہم بات کریں گے ایک ٹاپک کے متعلق کہ جو ڈاکومنٹس ضروری ہیں فائلر بننے کے لیے. آپ نے جو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس فائل کرنے ہیں وہ دو ہیں: ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ڈیفائن کرتی ہے ٹیکس ریٹرن سیکشن 114 میں کہ جو کہ ڈاکومنٹ ضروری ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے ٹو بیکم اے فائلر، کہ جو ٹیکس پیئر یعنی سیلریڈ ہو، نان سیلریڈ ہو، کسی ہیڈز آف انکم میں کور ہوتا ہو. جیسے لیٹ سپوز ہیڈز آف انکم میں آپ کا سیلری، انکم فرام پراپرٹی، انکم فرام بزنس، کیپٹل گین یا انکم فرام ادر سورسز، فورن انکم، ایگریکلچر انکم، جو بھی ہیڈز کے علاوہ فورن انکم ہے، ایگریکلچر انکم ہے، ان ساری انکمز میں جو کور ہوتے ہیں ٹیکس پیئر، وہ اپنی گوشوارہ فائل کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہ فائلر کا سٹیٹس اچیو کریں گے. اچھا، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فائلر بننے کے لیے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ مسٹ ہے کہ ٹیکس ریٹرن تو آپ نے فائل کرنی ہے نا، ایگزیمپشن کوئی نہیں ہے. ہاں ویسے لاء میں بتا دیا گیا ہے کہ کن لوگوں کے لیے ٹیکس ریٹرن ادر دین اس اسٹیٹس کے لیے بھی فائل کرنا ضروری ہے، فائلر کے اسٹیٹس کے لیے، اور کن لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اب یہ کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے کہ اگر تو ایک لیٹ سپوز پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو کن لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بیوہ خاتون ہے، ایک ڈس ایبل پرسن ہے، ایک نان ریزیڈنٹ پرسن ہے، اور ان کیس آف اموویبل پراپرٹی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ریٹرن کو فائل کرے. لیکن فائلر سٹیٹس کے لیے آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ جی مجھے ایگزیمپشن ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے تو مجھے فائلر سٹیٹس دے دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لسٹ میں آنے کے لیے یو ہیو ٹو فائل اے ٹیکس ریٹرن. پھر وہ لوگ جن کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے، اس میں کمپنیز ہیں، ساری نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، ویلفیئر انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کے اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے وہ لوگ جو اون کرتے ہیں 500 اسکوائر یارڈ کی لینڈ ہے، 2000 اسکوائر فیٹ کی فلیٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں، 1000 سی سی سے بڑی گاڑیاں ہیں، جنہوں نے نیشنل ٹیکس نمبر لیا ہوا ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جن پہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. اچھا، اب موونگ فردر، ٹیکس ریٹرن کا ایک ہی ٹیکس ریٹرن، ایک ہی فارم ہے بیسیکلی، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پرووائڈ کر دیا ہے، اور آپ نے اسی فارم کے اندر مختلف آپ اس کا کلب کر دی ہے گورنمنٹ. جیسے سیلری ہے اس میں بالکل چلیں گے بھی آپ اسی طرح. جب آپ رجسٹریشن کروا لیں گے، آپ پھر لاگ ان ہو جائیں گے اپنی آئریز، ایک سافٹ ویئر ہے جس سے ٹیکس ریٹرن فائل ہوتا ہے. آپ اس میں لاگ ان جب کر لیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے فارم کھل جائے گا ایک. اس فارم میں آپ کو اسی طرح ہوگا کہ ہیڈز آف انکم دیے ہوں گے، اس میں آپ کی پھر ڈیڈکشنز دی ہوں گی، اس میں پھر آپ کی جو ڈیڈکٹیبل الاؤنسز کے بعد اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ٹیکسز آپ کے سارے کٹے ہوئے پہلے وہ دیا ہوگا. پھر اینڈ آف دا ڈے ٹیکس چارجیبل کے بعد کمپٹیشن سیکشن میں دیکھیں گے کہ آپ کی کیا لائبلٹی بنتی ہے، کیا ٹیکس کچھ جمع کروانے والا ہے یا ریفنڈیبل ہے. اچھا، سیلری میں آپ سیلری کلاس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک سرٹیفکیٹ اوبٹین ہو جاتا ہے. فائلر جو امپلائر ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری پہ کاٹ کے جمع کروا چکا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتا ہے. اب اس سیلری میں بریفلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ساری ہیڈز میں چلنا کس طرح ہے. وہ آپ پٹ اپ کریں گے سیلری میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا ٹیکس کٹا وہ پٹ اپ کریں گے اور ٹیکس ریٹرن سبمٹ کر دیں گے. دیر میں بی نو ٹیکس لائبلٹی ان دا شیپ آف سیلری. ہاں، اگر سیلری میں آپ دیکھیں اگر جس کی ڈبل سیلری ہو، دو سیلریز ہوں، پھر وہ آپ کلب کر کے جو ٹیکس لائبلٹی بنے گی. کئی دفعہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم سیپریٹ ہم سیلری ایک انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں، دوسرے میں صحیح ٹیکسز کٹ رہے ہیں، لیکن ٹیکس ریٹرن میں وہ کلب ہو جائے گی تو جو لائبلٹی بنے گی وہ آپ نے جمع کروانی ہے. پھر انکم فرام پراپرٹی جس میں بیسیکلی رینٹل انکم کور ہوتی ہے وہ آ جائے گی. نمبر 3 پہ آپ کی انکم فرام بزنس، عام طور پہ جس میں سیل پرچیز بزنسز ہیں، کسی بھی طرح کا جو بزنس ہے نا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بزنس ہے، وہ اس ہیڈ میں کور ہوتا ہے. اس میں اس کی اپنی بیلنس شیٹ بھی ہوتی ہے بزنس کی جو فائل ہوتی ہے. پھر آپ چلے جائیں کیپٹل گین کے اوپر. وہ آپ کو پتہ ہے آپ نے پراپرٹی لی، پھر دیکھنا یہ ہولڈنگ پیریڈ کتنا ہے، سال ہے، 2-3 سال، اس کے درمیان آپ نے اس کو بیچی، پھر گین آیا، اس کی ریٹرن ہے. پھر آپ پٹ کریں گے انکم فرام ادر سورسز میں. انکم فرام ادر سورسز میں پینشنرز ہیں، آپ کے جو پینشن آئے گی اس میں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جیسے آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، بہبود کے ہیں، وہ اس میں فائل ہوتی ہے. نیکسٹ آ گیا آپ کا ٹیکس چارجیبل کا کالم. پھر ڈیڈکٹیبل الاؤنسز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا زکوٰۃ پے کی ہے. آپ نے زکوٰۃ کے علاوہ آپ نے ڈونیشنز جو پے کی ہیں وہ آپ کو کنسیشن مل جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اتنا آپ کی ٹیکسیبل انکم میں سے
کم ہو جائے گا، ریڈکشن ملے گی، اور اس کے بعد جتنی بچے گی اس کے اوپر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے۔ اچھا، ٹیکسیبل انکم، یہ تو اب سارے ہیڈز جب آپ اس میں فیڈنگ آپ کر لیں گے تو ایک ٹوٹل انکم بن جائے گی۔ ٹوٹل انکم یعنی کہ سارے ہیڈز کی ہے یا ایک ہیڈ کی ہے، کسی کی سب کی، کسی کی مختلف ہیڈز میں ہوتی ہے، رینٹل انکم ہے، سیلری ہے، تو وہ ٹوٹل انکم بن جائے گی۔ اس کے بعد ساری ڈیڈکشنز کے بعد آپ کی بن جائے گی ٹیکسیبل انکم۔ اس کے اوپر نکل آئے گا آپ کا ٹیکس۔ اس ٹیکس کی اماؤنٹ، جیسے لیٹ سپوز آپ نے ٹوٹل ساری ورکنگ کی، اس کے بعد آپ کی ٹیکس اماؤنٹ مثال کے طور پہ 10,000 نکلتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے جو گورنمنٹ کے جو ود ہولڈنگز ہوئی ہوئی ہیں، جو مطلب مثال کے طور پہ جو ایڈوانس ٹیکس گورنمنٹ کی طرف آپ سے گیا ہوا ہے وہ کتنا ہے۔ جیسے مثال ہے کہ 10,000 ہے، آپ کا ٹیکس نکلا ایلیبلٹی 8,000 آپ کا گورنمنٹ کی طرف چلا گیا، الیکٹریسٹی بلز میں، موبائل فون میں، ڈفرینٹ چیزوں میں، تو وہ 2,000 آپ نے ایڈمٹڈ ٹیکس میں آ جائے گا، وہ آپ نے جمع کروانا ہے۔ تو آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی پوزیشن میں آپ پن کوڈ انٹر کریں گے، ایٹریبیوٹ میں بتائیں کہ آپ کس اپنا پروفیشن سے ہیں، پھر آپ ٹیکس ریٹرن کو فائل کر لیں گے۔ ان کیس اگر لیٹ سپوز آپ کا زیادہ ٹیکس چلا گیا گورنمنٹ کی طرف، آپ کی لائبلٹی بنتی ہے 10,000 اور آپ کا ٹیکس چلا گیا 50,000 لاکھ، تو وہ آپ کے ریفنڈ میں آ جائے گا اس کی طرف سے۔ جی، اب یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرن آپ نے اس طریقے سے فائل کرنی ہے۔ اس کو سمجھنا، ٹیکس ریٹرن کو فائل کرنا ایک آرٹ بھی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے، سسٹم پہ آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو پوری لرننگ چاہیے۔ تو یہ ٹیکس ریٹرن کا مجموعہ ہے جو آپ نے فائل کرنی ہوتی ہے، اپنی ساری ڈیٹیلز بتانی ہوتی ہے، اس میں بزنس ایکٹیویٹی ساری، سیلریڈ، نان سیلریڈ بندے نے سارے مجموعہ بنا کے گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے کہ یہ میری ساری ٹارگٹ ہے، اینڈ دیٹ از آڈیٹیبل۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس کا آڈٹ کر سکتی ہے۔ جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی آڈٹ میں 214C میں، تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان اس کو چیک کر سکتی ہے اور آڈٹ کر سکتی ہے۔ ہاں، نیکسٹ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اومیشن ہو گئی ہے، اس میں کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے ٹیکس ریٹرن میں، تو پھر آپ اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ 114 سب سیکشن 6 میں آپ ٹیکس ریٹرن کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں اگر آپ نے لاس ڈکلیئر کی ہے تو وہ آپ نے اس لاس کو نہیں بڑھانا، اور آپ نے جو انکم ڈکلیئر کی ہے اس سے اس کو کم نہیں کرنی، تو پھر آپ اس میں ریوائز کر لیں۔ اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کوئی ٹیکس پے کرنے والا تھا وہ پے کر دیں۔ تو یہ تو تھی آج کے ٹیکس ریٹرن کا ایک اوور ویو تھا۔ تو ہوپ فلی یو فائنڈ اٹ یوزفل، سو اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویڈیوز۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ٹیکس ریٹرن ہے فردر ہیڈز آف انکم میں کیسے کیسے ساری کیلکولیشن ہے سیپریٹلی، اور موونگ فردر کہ کیا ضروری ہے ڈاکومنٹ، ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے پہلے بھی کیا ڈاکومنٹ ضروری ہے۔ سو ویورز، اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویڈیوز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔